اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے، صبر، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ صبر کا، سنیے میرے مرشد کریم کی بات، صبر کرنے کا حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ صبر کریں. اچھا صبر کا بھی سن لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ فَصَبْرٌ جَمِیل، اے میرے بیٹو اب ضروری ہے کہ میں صبر جمیل کروں. سمجھے؟ کہا تھا نا، قرآن میں ہے. اچھا لیکن آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ روئے اتنا کہ آنکھیں جاتی رہی. بھئی وہ کیسا صبر تھا جس میں اتنا روئے؟ تو پتہ چلا یہ رونا اور آنسو بہانا، یہ گریا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے منافی کون سی چیز ہے؟ اللہ کا کے کام پر شکوہ کرنا، اس کے حکم پر گلہ کرنا، اس کے امر پر اعتراض کرنا. کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے میرے ساتھ ایسا، میں ہی ملا تھا یہ کرنے کے لیے. یہ ہے بے صبری. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں. صبر کیا ہے؟ تو صبر یہ ہے جو میرے نبی پاک نے فرمایا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے، جناب زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. رو بھی رہے ہیں، آنسو بھی آ رہے ہیں، لیکن زبان سے الفاظ کیا؟ مولا دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے، اس تکلیف پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر زبان تیری شکر گزار ہے، مگر زبان تیری شکر گزار ہے. اس صبر کی کیفیت کا ایمان سے تعلق کیا ہے؟ سنیے میرے مرشد کریم کے گھر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ فرماتے ہیں جس طرح اس جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہوتا ہے، اس جسم کے ساتھ کس کا؟ سر کا تعلق ہوتا ہے، وہی تعلق صبر کا ایمان کے ساتھ ہے. اگر کوئی صبر سے محروم ہوا وہ ایمان سے الگ ہو گیا. جس طرح یہ سر اتار دیا جائے، یہ جسم کسی کام کا ہے؟ یہ جسم کسی کام کا نہیں، اس سر کے ساتھ اس کی ویلیو ہے. تو اسی طرح صبر بھی مولا مرتضیٰ کی محبت والے تشریف فرمائے نا. سنیے اپنے مرشد کریم کی. فرمایا زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اولاد فوت ہو جاتی ہے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، بہن بھائی بچھڑ جاتے ہیں، پیاروں سے بندہ جدا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کرائسس زندگی میں آتے ہیں. اے بندہ مومن، اگر تو ایمان والا ہے تو یاد رکھ صبر اور ایمان کا تعلق آپس میں جسم اور سر کی طرح ہے. بھئی مرشد سے سیکھنا ہی مقصود ہے نا، تو یہ سیکھیں. یہ بہت بڑی ایک بات ہی زندگی کو بندے کو بنا دیتی ہے، کیونکہ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، نشیب و فراز کا نام ہے. کبھی سخیائی کبھی اخیائی آتی ہے نا. تو فرمایا صبر سیکھو. صبر ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صبر ہاتھ سے گیا سمجھو ایمان سے جدا ہوا. اب اندازہ کرو جو بندہ ایمان سے ہی چلا جائے. اس لیے جو مولا مرتضیٰ مشکل کشا اور اہل بیت کے ماننے والا ہے، وہ کبھی بے صبرہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے احباب گرامی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ان سے تمسک کرو، ان سے جڑے رہو، یہ تمہیں انسان سے آدمی بنا دیں گے. بھی بات سمجھو، ان سے جڑے رہو یہ تمہیں بندہ بنا دیں گے. اور ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے نیک بخت بندہ ڈھونڈنا ہو نا، نیک بخت، اچھے بختوں والا کیسے اس کو تلاش کریں کہ اچھے بختوں والا نیک بخت کون ہے؟ فرمایا جو دوسروں سے سیکھ لے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نمازی پرہیزی ہم ڈھونڈ لیں؟ بھئی نماز فرض ہے نا، وہ تو پڑھنی. جو دوسروں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لے، وہ گدھے جیسا نہ ہو کہ اس کو مار کے سمجھایا جائے، ادھر کو موڑنا ہے اس کی لگامیں کھینچ کھینچ کے، چھڑیاں مار مار کے زبردستی موڑنا ہے. یہ گدھے کی طبیعت، موڑ وہ بھی جاتا ہے. فرمایا نیک بخت وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی واردات ہوئی ہے، کسی پر کسی وجہ سے کوئی تکلیف آئی ہے، وہ دیکھے کہ یار اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا ہے، مجھے اس سے بچ کے رہنا چاہیے اس معاملے سے. فرمایا وہ نیک بخت آدمی ہے.
جو دوسروں سے سیکھ جائے وہ نیک بخت بندہ ہوتا ہے، یہ ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر عبادت میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہ ضروری بات ہے، علم کے بغیر عبادت میں بھلائی نہیں۔ بھلائی سے مراد ہے کہ نقصان کا خدشہ ہے، علم کے بغیر عبادت میں بھلائی نہیں ہے۔ اور اس آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فہم کے بغیر علم میں کوئی بھلائی نہیں۔ علم ہوتا ہے کسی چیز کو جان لینا، تعارف کر لینا، یہ علم ہے، جان لینا کسی کو۔ فہم کیا ہے؟ اس کی گہرائیوں میں اتر جانا، اس بات کی گہرائیوں میں اتر جانا۔ کسی بات کا علم ہوا ہے، سادہ سا ہے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، اس کے باپ کا نام یہ، اب اس کے بارے میں فہم رکھنا کہ یار اس کی عادات کیا ہے، نیچر کیا ہے، یہ کیسا ہے، اس کی ساری ہسٹری کو پڑھ لینا، یہ فہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فہم کے بغیر علم کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے اور مولا مرتضیٰ کی بارگاہ سے فہم کی دولت بھی حاصل کرنی ہے، اور یہ کہیں اور سے نہیں ملے گی، مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گی۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تدبر، تفکر کے بغیر، یعنی تدبیر کرنے والا بندہ، تدبر اور تفکر، یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جس کے پاس تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو اور وہ قرآن پڑھے، اس کو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مرشد کریم کی تعلیم ہے۔ جس کا مرشد علی ہو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر تو نے قرآن پڑھنا ہے تو اپنے مرشد کی بات مان، صرف قرآن کے الفاظ پڑھ کے یہ نہ کہہ کہ میں نے بھلائی حاصل کر لی ہے۔ اب اگر تو قرآن سے بھلائی اخذ کرنا چاہتا ہے تو پھر تدبر بھی کر، تفکر بھی کر، اس کی گہرائیوں میں اتر جا، اور اس میں جو پردے ہیں ان پردوں کے پیچھے دیکھ کے کیا ہے، لعلہم یتدبرون، لعلہم یتفکرون، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے منزلیں مردوں کو بخشنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ کتنی منزلیں ہمیں پڑھ دو، ہمارے چلیسواں ہے، ساتہ ہے، فلاں ہے، کل ہے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن اس لیے آیا تھا لعلہم یتفکرون، لعلہم یتدبرون، تاکہ قرآن پڑھنے والے اس سے تدبر اور تفکر حاصل کریں۔ مسئلہ سمجھے ہو؟ اس لیے ارشاد فرمایا اب بھلائی ہوگی اس میں۔ اچھا آپ کہیں گے ہم کیسے حاصل کریں، ہم تو انپڑھ آدمی ہیں۔ یاد رکھیں کسی ایسے سے جڑیں جو بارگاہ مرتضیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ وہاں بیٹھیں گے، جب اس کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو بھی تفکر اور تدبر کا فیض نصیب ہوگا۔ یقین جانیے قرآن کریم اگر ہم پڑھ لینا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں ایسے بہت سارے بزرگوں کا ہسٹری میں نے دیکھی ہے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھی، بڑی بڑی خوبصورت کتابیں لکھی، پھر اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر قرآن کو پڑھا، پھر اپنے خادموں سے کہا اس کو دریا میں بہاؤ، جب قرآن ہے تو میں نے کتاب لکھ کے کیا کرنی، قرآن ہے نا، تو اس لیے فرمایا تدبر کرو اور تفکر کرو۔